تاریخ عالم نے ہزاروں جرنیل پیدا کیے، لیکن دنیا جہاں کے فاتحین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے طفل مکتب لگتے ہیں۔ دنیا کے اہل انصاف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل، ان کے انصاف کو دیکھ کر جی کھول کر ان کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا، عمر مراد رسول ہے، یعنی دیگر صحابہ کرام مرید رسول ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول ہیں۔ ایک عالم نے کیا خوب کہا، عمر پیغمبر اسلام کے لیے عطائے خداوندی ہے، ان کے علاوہ اور بہت سے علماء اسلام حکماء اسلام نے اپنے اپنے الفاظ میں بارگاہ فاروقی میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار مکہ مکرمہ کے چند پڑھے لکھوں میں ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اسی عرب معاشرے کا حصہ تھے جہاں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو قبل از نبوت صادق و امین کہا جاتا تھا، بعد از اعلان نبوت نعوذ باللہ ساحر، عاشر، کاہن اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا۔ اہل مکہ کے جبر و ستم بہت بڑھ چکے تھے۔ صحابہ اکرام سر عام تبلیغ تو درکنار، عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے، چھپ کر دین اسلام کی تبلیغ اور عبادت کی جاتی تھی۔ صحابہ اکرام کی تعداد اس وقت تقریباً 39 تھی۔ ایک رات بیت اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے عجیب دعا مانگی بھی تو عجیب شے مانگی۔ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ دعا میں یہ بھی مانگا جاتا ہے، اسلام کی بڑھوتری کی دعا کی جاتی، اہل مکہ کے ایمان لانے کی دعا کی جاتی، دنیا عالم میں اسلام کی اشاعت کی دعا کی جاتی، یا اہل مکہ کے ظلم و ستم کی بندش کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے، لیکن میرے عظیم پیغمبر نے دعا کی، اے اللہ عمر ابن حشام اور عمر ابن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں 2 لوگوں کو نامزد کیا اور فیصلہ خدائے علام الغیوب پر چھوڑ دیا کہ اے اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے وہ مجھے عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور اسباب کی دنیا میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا سبب یہ بنا۔ ایک روز ننگی تلوار لیے جا رہے تھے، راستے میں بنو زہرا سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ملا جس نے پوچھا کہ عمر خیریت، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے محمد نعوذ باللہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے نئے دین کا اعلان کر کے مکہ والوں میں تفریق کر دی، کیوں نہ اس قصے کو ہی ختم کر دوں۔ بنو زہرا سے تعلق رکھنے والے شخص نے کہا، عمر اگر تم نے ایسا کیا تو کیا بنو ہاشم اور بنو زہرا تم سے انتقام نہیں لیں گے؟ کہنے لگے حضرت عمر اس بنو زہرا کے شخص سے، لگتا ہے تم نے بھی دین میں دین اسلام کو قبول کر لیا، تم بھی نئے دین میں شامل ہو چکے ہو۔ انہوں نے کہا پھر پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن تمہارے بنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ جلال میں نکلنے والا عمر سیدھا بہن کے گھر پہنچتا ہے، وہاں سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بنوئی اور بہن کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ باہر سے آواز سنی اور دروازے پر دستک دی، اندر سے پوچھا گیا کون؟ تو بولے عمر۔ نام سنتے ہی سیدنا خباب چھپ گئے۔ حضرت عمر نے آتے ہی پوچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے بات ٹالتے ہوئے کہا ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے میں نے سنا ہے تم نئے دین میں شامل ہو گئے ہو۔ بنوئی نے کہا کہ عمر وہ دین تمہارے دین سے بہتر ہے، تو جس دین پر ہے یہ گمراہ راستہ ہے۔ بس سننا تھا کہ بنوئی کو دے مارا زمین پر۔ بہن چھڑانے آئی تو اتنی زور سے اس کے چہرے پر تماچا رسید کیا کہ اس کے چہرے سے خون نکل آیا۔ بہن کے چہرے پہ خون دیکھ کر غصہ ٹھنڈا ہوا اور بہن کو چھوڑ کر الگ ہو گئے اور کہنے لگے اچھا بتاؤ دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا تم ابھی اس کلام کے آداب سے ناواقف ہو، اس کلام مقدس کے آداب ہیں۔ پہلے تم غسل کرو، تم وضو کرو،
پھر دکھاؤں گی۔ انہوں نے وضو کیا اور سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی۔ یہ پڑھتے جا رہے تھے اور کلام الہی کی تاثیر قلب کو متاثر کیے جا رہی تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر باہر نکل آئے اور کہنے لگے، عمر، کل رات نبی علیہ السلام نے بارگاہ خدا بندی میں دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او بعمر بن حشام، یا اللہ حضرت عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا، یا ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی تائید فرما۔ اے عمر، میرے دل نے گواہی دی تھی یہ دعا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر بن خطاب کے حق میں پوری ہوگی۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے، سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی ابو جہل کو یا حضرت عمر بن خطاب کو کہیں دیکھتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ، ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس سے اپنی دین کو قوت عطا فرما۔ سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اچھا تو مجھے بتاؤ محمد کہاں ہے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتایا صفا پہاڑی پر واقع ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام میں قیام پذیر ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے۔ درے پر جو صحابہ اکرام متعین تھے جب دیکھا انہوں نے عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، تو گھبرائے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا۔ اسد اللہ حضرت امیر حمزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ وہ فرمانے لگے، آنے دو، اگر ارادہ نیک ہے تو خیر ہے، اور اگر ارادہ صحیح نہیں تو میں اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر نزول وحی جاری تھی۔ چند لمحوں کے بعد نبی علیہ السلام نے عمر سے فرمایا، اے عمر، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کرو؟ بس یہ سننا تھا کہ فوراً کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اصحاب رسول نے حضرت عمر کے اسلام لانے کی خوشی میں اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ کعبہ کے صحن میں بیٹھے کفار و مشرکین نے بھی سنا، اور اس نعرے کی آواز سے وادی مکہ گونج اٹھی۔ پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے مبارک پر اپنا دست اقدس رکھا اور دعا فرمائی کہ اللہ اس کے سینے میں جو کچھ میل کچیل ہے وہ دور کر دے، اور اس کے بدلے ایمان سے اس کا سینہ بھر دے۔ قبول اسلام کے بعد بعض مؤرخین کے نزدیک آپ کی عمر 30 سال تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ عمر تقریباً 26 سال کے تھے۔ مصر کے ایک بڑے عالم